بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین سراپا کا تذکرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے حسین و جمیل، پرکشش، نورانی، جاذب نظر، نہایت روشن، شگفتہ اور شاداب تھا۔ قدامت میانہ، رنگت سفید، جسامت متناسب و موزوں، اور رنگت و نگہت منور اور تاباں تھی۔ چہرہ مبارک نہ تو بہت زیادہ گول تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دونوں صورتوں کے درمیان تھا، یعنی گولائی اور لمبائی کے اعتبار سے اعتدال پر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو پکار اٹھتے، وہ برگزیدہ امین جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، اس کے چہرہ مبارک کی تابانی ایسی ہے جیسے اندھیرے میں بدر کامل زوں فشاں ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو ان کی زبان پر زبیر بن ابی سلمہ کا شعر آ جاتا: اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور ہوتے تو آپ 14ویں کا چاند ہوتے جو بہت زیادہ روشن ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور چاند کو دیکھتا رہا۔ آپ مجھے چاند سے کئی گنا بڑھ کر حسین لگ رہے تھے۔ ایک عارف باللہ نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ تشبیہات صرف تقریبی ہیں، ورنہ ایک چاند کیا 1000 چاند بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نور نہیں ہو سکتے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جمیع اوصاف اور خصائص، محامد اور محاسن اور رعنائیوں اور زیبائیوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر میں جمع فرما دیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لینے والی زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس سے چند روز قبل ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹا کر ہماری طرف دیکھا تو یوں محسوس ہوا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قرآن کے ورق کی طرح تھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلحاظ صورت و خلقت انسانوں میں سب سے حسین تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ پوشاک میں ملبوس دیکھا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے اولاد آدم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کبھی حسین نہیں دیکھا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان فرماتے ہیں، میں نے سرخ پوشاک میں ملبوس کسی دراز گیسو حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ پھر حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں،
میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سرخ پوشاک میں ملبوس کسی فرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اس وقت آپ سرخ پوشاب زیب تن کیے ہوئے تھے اور زلفوں میں مانگ نکالے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہ تو آپ سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اس وقت آپ سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں بیک وقت آپ کو اور چاند کو دیکھتا رہا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کئی گنا زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں، میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کئی درجہ بڑھ کر صاحب حسن و جمال تھے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ غایت درجہ جاذب نظر تھے، آپ کی رنگت سفید اور قامت میانہ تھی۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا حسن بہت نمایاں تھا، چہرہ نہایت روشن اور حشاش بشاش تھا، جسمانی ساخت نہایت موزوں تھی، رنگت کی زیادہ سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو معیوب نہیں بناتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسامت خوب متناسب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی خوب رو اور حسین تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سب سے حسین و جمیل تھا اور رنگت و نگہت سب سے زیادہ براق اور روشن تھی۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کیا اور جو ہم تک پہنچا ہے، ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ ان میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے شاید ہم نے 14ویں رات کا چاند دیکھا، کوئی کہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظروں میں 14ویں رات کے چاند سے بڑھ کر حسین تھے، آپ کی رنگت و نزہت بہت روشن اور چہرہ نہایت دلکش اور نورانی تھا۔ یہ روح انور زمین پر یوں جگمگاتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمکتا ہے۔